طرف یہ شہر دیکھ رہا ہے، میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں خطاب کی دعوت دینے جا رہا ہوں۔ اس شہر کی امید، اس شہر میں مظلوموں کی واحد امید کی واحد کرن حافظ نعیم الرحمان کو میں اس موقع پر اس یو سی کے چیئرمین کے امیدوار جناب عمیر شمسی کو کہوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائے، یہاں ساتھ کھڑے ہوں حافظ صاحب کے، یہاں کے وائس چیئرمین کے امیدوار لطیف صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ آ گئے ہیں۔ میں ان دونوں کی موجودگی میں جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سید وجی حسن صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع بستی، محترم جناب عمیر اکرم صاحب، کہاں ہیں؟ یہاں ہیں۔ یہ چیئرمین کے امیدوار ہیں اور وائس چیئرمین کے امیدوار لطیف بھائی بھی موجود ہیں۔ کونسلرز کون کون سے ہیں؟ آپ موجود ہیں، اور یہ آپ موجود ہیں جلال آباد، اور کون ہیں؟ اچھا، قریشی برادری سے ہمارے، ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ تو میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، میری عزت ماں اور بہنوں، آپ نے شاندار استقبال کیا ہے ہمارے کارواں کا اور مجھے عزت دی ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ناظم آباد کا یہ جو تاریخی چوک ہے، حسن چوک، اس کی آئس کریم مل رہی ہے نہیں مل رہی آج کل؟ اچھا، آغا جوس۔ تو یہ جو تاریخی چوک ہے، اس پر بڑی بڑی تحریکیں چلتی رہی ہیں، بڑے بڑے لوگ یہاں جلسے کرتے رہے ہیں۔ پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب اور سید منور حسن صاحب، نعمت اللہ خان صاحب، ان دونوں نے تحریکوں کا مرکز اس چوک کو بنایا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ وہ جگہیں تھیں کہ جہاں پر پھر اس کے بعد بدحالی کا دور بھی شروع ہوا، قتل و غارت گری بھی ہوئی، جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا، لیکن بدقسمتی سے کراچی اس کو اپنے مقاصد حاصل نہیں ہوئے اور ہم بہت پیچھے کی طرف چلے گئے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس رونے کو نہ رویا جائے بلکہ آگے کی طرف بڑھا جائے، عزم سے ہمکنار ہوا جائے اور ایک نئے سفر کا آغاز کیا جائے، اور وہ سفر تعمیر و ترقی کا سفر ہو، وہ سفر اپنے نوجوانوں کو تعلیم سے ہمکنار کرنے کا اور ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا سفر ہے۔ جماعت اسلامی نے اس شہر کو کہ جس کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیا گیا ہے، اس کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اگر ان سڑکوں پہ کبھی کارپیٹنگ حکومت کر بھی دیتی ہے تو بارش آتے ہی وہ سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ چاروں طرف کا یہی منظرنامہ ہے، سیوریج کا نظام تباہ ہے، اور حال یہ ہے کہ کوئی عزت والی ٹرانسپورٹ شہریوں کے لیے موجود نہیں ہے۔ ناظم آباد کے لوگوں سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ یہاں پر سرکار کی سطح پر کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہوتی تھی، KTC کی بسیں چلتی تھیں، اور پھر اس میں بھی اسپیشل بسیں بھی چلا کرتی تھیں، اور کینٹ اسٹیشن کے لیے بھی الگ سے اسپیشل بس چلتی تھی۔ اس وقت 4 روپے کرایہ اس کا ہوتا تھا۔ یہ کوئی زیادہ نہیں، 20-25 سال 28 سال پرانی بات ہے، لیکن اس عرصے میں جب ہماری پوری ایک نئی نسل آ گئی ہے، بلکہ 2 نسلیں آ گئے ہیں، بجائے اس کے کہ ٹرانسپورٹ کا یہ نظام بہتر ہوتا اور عزت کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں سفر کرتی، ہمارے بچے اپنے تعلیمی اداروں میں جاتے، ہم نے دیکھا کہ وہ KTC کی بس بھی بند ہو گئی۔ اور تاریخ کے ایک حوالے کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، یہ دور 90 کی دہائی کا دور تھا، جب یہاں پر پورا عروج ہمارے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھیوں کے پاس تھا۔ ان کے وزیر ٹرانسپورٹ کی موجودگی میں KTC بند ہوئی تھی، سرکولر ریل میں چلتی تھی، اورنگی اسٹیشن اس کا بہت مشہور تھا جو تھا ناظم آباد میں، اور پھر یہ لانڈی تک ہماری ٹرین جایا کرتی تھی۔ یہ پروفیٹیبل ترین جو ہے وہ پاکستان ریلوے کا پروجیکٹ تھا، لیکن 90 کی دہائی میں یہ بھی بند ہو گیا۔ یعنی جب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، ہمیں حق ملنا چاہیے تھا،
ہم نے اپنے جوان دے دیے، اپنے ووٹ دے دیے، اپنے نوٹ دے دیے، اپنی سپورٹ دے دی، تو پھر تو اس شہر کو ترقی کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ شہر پیچھے کی طرف چلا گیا اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ یہاں کے تعلیمی ادارے، یہاں کا گورنمنٹ کالج ناظم آباد، یہاں سٹی کالج بھی یہیں پر ہوا کرتا تھا، اور پھر چاروں طرف کے اسکولز، یہاں یہ سرکاری اسکول بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ آپ خود سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرانا چاہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرانا چاہتے، حالانکہ یہ تو ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے بنے ہوئے اسکول ہیں، یہ تو ہمارے اسکول ہیں، لیکن اس میں چونکہ ایجوکیشن پراپر نہیں ملتی ہے، یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہوتا، تو ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو ہم نہیں بھیجنا چاہتے، اس لیے کہ تباہ کر دیا ہے تعلیم کے نظام کو۔ یہاں لائبریریاں مشہور تھیں، یہ غالب لائبریری، سب جگہ جو ہے وہ اس کی بڑی شہرت تھی، آج ان لائبریریوں میں کون جاتا ہے؟ تعلیم سے ہمیں دور کیا، روزگار یہاں مواقع ختم ہوتے چلے گئے، اور صورتحال یہ ہے کہ ہمیں گٹروں کے اندر اور اس کے پانیوں میں ڈبو دیا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ ہماری قسمت ہے؟ یا شہر کراچی ایسا ہی شہر ہے، اس کو ڈبو دو تو یہ کچھ نہ کہے، اس کو برباد کر دو تو کچھ نہ کہے، ہمارے جوان اسٹریٹ کرائم میں قتل کیے جائیں، ہم خاموش بیٹھے رہیں، ہم ریونیو جنریٹ کرتے رہیں، وڈیرے عیاشیاں کرتے رہیں، جاگیرداروں کی دکانیں چلتی رہیں، ہم کما کے دیتے رہیں، یہ وڈیرے ہمارے مینڈیٹ کو خرید کر اپنی طاقت کو جمع کرتے رہیں، اور ہم اسی طرح سے برباد ہوتے رہے۔ یہ زمانہ اب گزر جانا چاہیے، اس کو لگ جانا چاہیے، ایک نئے عزم سے ہمکنار ہو اور حوصلہ کریں۔ 23 اکتوبر کو بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے، یہ کرانا نہیں چاہتے، ہم یہ آگے بھاگ رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ بلدیاتی الیکشن پیپلز پارٹی کیوں نہیں کرانا چاہتی؟ سارے اختیارات پر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں، ان کی سرشت میں جمہوریت نہیں ہے، یہ وصیت اور وراثت پر چلنے والی پارٹیاں صرف جمہوریت کا راگ الاپتی ہیں، خاندانی نظام پر چلتے ہیں، وصیت کی پرچی پر لیڈرشپ بنتی ہے، بڑے سے بڑا آدمی ان کے خاندان کی بنیاد پر بچوں کے سامنے جا کر زمین پر بیٹھتا ہے۔ وڈیرا شاہی نظام کے تحت انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ خود اپنے بھی لوگوں کو با اختیار نہیں بنانا چاہتے کہ گراس روٹ لیول کا الیکشن یہ بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے، اس لیے یہ محروم کرنا چاہتے ہیں، اور 2 سال سے بھاگ رہے ہیں، ہم ان کا تعاقب کر رہے ہیں، اور اب جب اناؤنس ہو گیا، پہلے بارش کا بہانہ بنایا، الیکشن انہوں نے ملتوی کیا، پھر اناؤنس ہوا، پھر سیلاب کا بہانہ بنایا، الیکشن ملتوی کیا، پھر 23 اکتوبر کی ڈیٹ آئی ہے، روز ایک خط سندھ سرکار لکھتی ہے، اور جیسے ہی وہ خط لکھتے ہیں ہم اہلیان کراچی کی طرف سے 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کا جواب لکھتے ہیں، الیکشن کمیشن کو بھیجتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں نہیں کرنی ہوگی۔ اس لیے 23 اکتوبر کو جو بلدیاتی انتخاب ہے، اس میں اپنا مینڈیٹ آپ اس کو دیں جو اس شہر کو بنا سکتا ہو، جو اس شہر کو دوبارہ تعمیر کر سکتا ہو۔ آپ نے بہت تجربات کر لیے ہیں، جب آپ آسمان سے گرے تھے تو کھجور میں اٹکے تھے، آپ لوگوں نے توقع کی تھی کہ ایک نیشنل ویو پی ٹی آئی کی چل رہی ہے، اس کا حصہ بن جائیں گے تو ہمارا مقدر بدل جائے گا، تبدیلی آ جائے گی، تبدیلی کے پی میں شاید آئی ہوگی، تبدیلی پنجاب میں آئی ہوگی، لیکن اس کراچی کو تو کسی نے کچھ نہیں دیا۔ یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پہ آج بھی فدا لوگ کراچی کے لوگ موجود ہیں، لیکن خان صاحب اپنے 3.5 سال کے پیریڈ میں 3.5 مرتبہ بھی کراچی نہیں آئے، اور ہر دفعہ 3.5 گھنٹے کے لیے بھی کراچی نہیں آئے۔ ان کو آنا چاہیے تھا، یہ 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا شہر ہے، اس شہر نے آپ کو 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں دی تھی، آپ کے 30 ممبران اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، یہ ممبران آپ کو کیا بریف کرتے تھے؟ آپ آتے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک پرچہ انہوں نے پکڑایا، آپ نے 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا، تفصیل پتا کی تو پتا چلا چلتے ہوئے پروجیکٹ ہے، کیونکہ 162 ارب روپے میں زور ہے، وہ بیان کر دیا، وہ ہواؤں میں تحلیل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ تشریف لائے اگلے سال، جب اس وقت کی بارشوں میں ہم تباہ ہوئے تھے، ہم نے زور ڈالا، میڈیا میں آوازیں اٹھی، آپ تشریف لائے، آپ کے گورنر نے ایک اور پرچہ پکڑا دیا اور 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا۔ وہ 1100 ارب روپے کہاں ہیں؟ تلاش کرتے ہیں تو نظر نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گرین لائن، یہ نون لیگ نے بھی 1.5 سال تک نہیں بنائی، لیکن 3.5 سال میں آپ نے بھی نہیں بنائی، ادھورا افتتاح کر کے آپ چلے گئے۔ تو اس طرح تو نہ کیجیے ہمارے ساتھ، ہم آپ سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ پر سب کچھ نثار کرنے والے ہیں، لیکن آپ کراچی کا خیال نہیں کرتے، آپ کراچی کے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے، آپ کے لیے کراچی کے نوجوانوں کے لیے وفاق میں بھی ملازمتیں نہیں تھی،
اور جو کوٹا وفاق میں متعین تھا وہ بھی آپ نہیں دیتے تھے. اور پھر آپ نے ایک ظلم اور کیا, ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر وفاقی کابینہ کے ذریعے کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا. پیپلز پارٹی تو ہم سے دشمنی کرتی ہے, پیپلز پارٹی تو ہمیں لوٹتی اور کھاتی ہے. آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ نے کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے کیوں بڑھایا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں عمران خان صاحب, مردم شماری نون لیگ نے کرائی تھی, 40 مردم شماری تھی, ہمارا انہوں نے گنتی آدھی کر دی تھی. پھر کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ ہم تو نئی مردم شماری کرائیں گے, اس کو نہیں مانتے. پھر ایک سہانی صبح پتا چلا کہ اس 40 مردم شماری کو آپ کی وفاقی حکومت نے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے مل کر نوٹیفائی کر دیا, اور اب ہم قانونی طور پر 1.5 کروڑ ہیں, آپ قانونی طور پر 3 کروڑ نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کراچی پر توجہ نہیں دیتے, آپ کے ایجنڈے میں نہیں ہے, آپ آن نہیں کرتے. یہ کے الیکٹرک کا مسئلہ وفاق کا مسئلہ تھا, یہ کہ الیکٹرک پروونشل پرابلم نہیں تھا, اس میں 18ویں ترمیم رکاوٹ نہیں تھی. یہ کہ الیکٹرک مافیا ہمارا بیڑا غرق کیے ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ اپنے بجلی کے بلوں پر مطمئن ہیں؟ آپ کے بل صحیح آتے ہیں؟ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو دھندا ہے آپ کو پسند ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مافیا اسی طرح مسلط رہے؟ لیکن یہ کیا ہوتا ہے, پیپلز پارٹی ہو تو کہ الیکٹرک مافیا کے ساتھ, نون لیگ ہو تو کہ الیکٹرک مافیا کے ساتھ, پی ٹی آئی ہو تو کہ الیکٹرک مافیا کے ساتھ, ایم کیو ایم تو سب کی گود میں بیٹھی ہوئی, پھر ہے ہی کہ الیکٹرک مافیا کے ساتھ. تو پھر یہ کراچی کے لوگ کہاں جائیں, کس سے شکوہ کریں؟ ہم نے سپریم کورٹ میں کیس کیا, اس وقت بھی ہائی کورٹ میں کیس ہے, پرسوں بھی کیس لگا ہوا ہے. ہر پیشی پہ میں خود جاتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ وکیل بھی ہوتے ہیں, لیکن کراچی کا مقدمہ میں خود لڑتا ہوں آپ کے لیے. میں جج کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کا دھندا غلط ہے. یہ جو 11 روپے انہوں نے بڑھائے ہیں, کس طرح بڑھائے ہیں؟ یہ تو این ٹی ڈی سی سے, نیشنل گرڈ سے بجلی ان کو ملتی ہے, پھر یہ سستی بجلی لیتے ہیں, مہنگی بجلی ہم سے چارج کرتے ہیں. یہ پرائیویٹ کمپنی ہے, مونوپولائز اور ایکسکلوسیو رائٹ ہے, ٹرانسمیشن, جنریشن اور ڈسٹریبیوشن ان کے پاس ہے. تو جب نیشنل گرڈ میں رکاوٹ بنی اور شہر میں اندھیرا آیا تو کراچی میں تو بجلی نہیں جانی چاہیے تھی. اس کا مطلب ہے اپنے پلانٹ نہیں چلاتے, سستی بجلی لیتے ہو, مہنگی بجلی ہم سے اس کی قیمت وصول کرتے ہو, اور پھر جو تم آئل خرچ نہیں کرتے, جو گیس خرچ نہیں کرتے, اس کے الگ سے چارجز لگاتے ہو. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے الیکٹرک مافیا کو عمران خان بھی سپورٹ کرتی ہے, اور نون لیگ کے نواز شریف اور شہباز شریف بھی سپورٹ کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کے زرداری اور بلاول بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور ایم بھی سپورٹ کرتی ہے. کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کا دشمن کے الیکٹرک مافیا کو تم کیوں سپورٹ کرتے ہو؟ اس سوال کا جواب اب ہم تمہیں دیں گے, اور اپنا انتقام ووٹ کی طاقت سے لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں یہ مت سمجھو کہ ہم کسی کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں, جو چاہو کرتے رہو, تمہیں نوازتے رہیں گے. اب تم سے سوال کریں گے کہ K4 کیوں نہیں بنایا؟ آخری منصوبہ نعمت اللہ خان نے بنایا تھا کہ 100 ملین گیلن, 10 کروڑ گیلن یومیہ پانی کا منصوبہ تھا. 17 سال گزر گئے, کام شروع کرا کر گئے تھے, کاغذی کام شروع کروا دیا تھا, لیکن K4 17 سال میں نہیں بنا. 15 سال پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اربوں روپے برباد ہو گئے, K4 نہیں بنا. نون لیگ نے کہا ہم بنائیں گے, نہیں بنا. پھر خان صاحب نے اعلان کیا ہم 200 ارب روپے دے رہے ہیں, 65 کروڑ گیلن یومیہ کا منصوبہ ہوگا. اسلام آباد پہنچ کر کوئی ایک بات بھی غلط ہو تو چیلنج کرتا ہوں. ہم کسی سے ذاتی دشمنی نہیں کرتے, ہم دشمنیوں کی سیاست نہیں کرتے, ہم ایشوز پر بات کرتے ہیں. کراچی سوال کرتا ہے خان صاحب آپ نے جب یہاں پر 200 ارب روپے کا اعلان کیا تھا تو بجٹ میں 17 ارب روپے کیوں رکھے تھے؟ اگلے سال آپ نے کہا ختم ہو جائے گا, اور وہاں 65 کروڑ گیلن یومیہ کا K4 26 کروڑ گیلن کیوں کر دیا تھا؟ وہاں میٹنگ کر کے آپ نے 1/3 کر دیا تھا. اس لیے کہ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں آپ کی جو ٹیم ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. ان کو لوگوں نے ووٹ دیا, یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اس کو بھی 6 میئر کے امیدوار ہیں, اس کو بھی مسئلہ یہ ہے بریفنگ صحیح نہیں دیتے ہیں,
नाअहल साबित हुए हैं। एमएनए फंड से जो सड़कें बनी थी वो बारिश में बह गई, तो हम पीपल्स पार्टी से तो शिकवा करते हैं, उसके खिलाफ तो लड़ते हैं कि ये करप्शन करते हैं। फिर एमएनए फंड की सड़कें क्यों बह गई? आप क्या करते हैं? या तो करप्शन करते हैं या इनके एमएनए नाअहल एमएनए हैं। क्या इनको आप मेयर बनाएंगे जो खान साहब को भी परेशान कर देंगे? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, एक ही चॉइस है, एक मर्तबा फिर जमात इस्लामी इस शहर की बल्दियाती क़यादत को संभाल ले। मेयर जमात इस्लामी का होगा, टाउन के नाज़िम चेयरमैन जमात इस्लामी के होंगे, यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसलर जमात इस्लामी के होंगे। मुझे आबिद इलियास याद आ रहे हैं, शहीद आबिद इलियास, ये इसी एक नंबर नाज़िमाबाद का वो मुजाहिद था। तमाम तर मुश्किल हालात में आपके साथ मौजूद होता था, आपकी सड़कें बनाता था, आपकी स्ट्रीट लाइट लगाता था, आपके पार्क बनाता था। उसने और परवेज महमूद शहीद ने सामने मॉडल पार्क आपके लिए बनवाया था। हमने खिदमत की है, हमने डेवलपमेंट की है, हमने दयानतदारी से काम किया है, हमने मंसूबे दिए हैं। हमने हफ्ते से कराची में पानी लाने के लिए अब्दुल सत्तार अफगानी ने मंसूबा बनाकर उसको तकमील तक पहुंचाया था। नेमतुल्लाह खान ने K3 बनाया, किसी और ने क्या किया है? इतने बड़े बड़े मैंडेट को जाया किया है, वडेरों को बेचा है, जागीरदारों को बेचा है। इसलिए नाज़िमाबाद के लोगों, तुम वो नाज़िमाबाद के लोग हो जिसके बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते हैं कि सैलाब आया हुआ है और मैं अपने किसी पुलिस एहलकार को और किसी को लेकर क्या यहाँ पर नाज़िमाबाद के स्टेशन पे लगाऊंगा? ये नाज़िमाबाद में तकलीफ क्या पहुंचाई है बिलावल साहब आपको? आपने क्यों नाम लिया? इसलिए लिया कि आपके दिमागों के अंदर कराची की जो असल आबादियां हैं वो परेशानियां होती हैं। इससे आपके अंदर का बुग़्ज़ निकलता है, उसका इजहार होता है। किसी ने कहा स्लिप ऑफ टंग है, जुबान फिसल गई, तो लिखा है नफ्सियात के माहिरों ने कि ये स्लिप ऑफ टंग जो होती है वो लाशऊर और तहत शऊर में जो कुछ होता है वो स्लिप ऑफ टंग से निकल जाता है। तुम्हारे दिमागों में कराची दुश्मनी है, तुम्हारे दिमागों में यहाँ से लूटना है और देना कुछ नहीं है। इसलिए कब तक इस तरह से कराची के लोगों तुम बर्दाश्त करोगे? ये मौका आपको मिल रहा है, हम आपके दरमियान मौजूद हैं, खिदमत कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का भी मुकाबला हम कर रहे हैं, पानी के लिए भी एहतिजाज करते हैं। शिनाख्त हमें कहा गया था कि हम शिनाख्त देंगे महाजरों को। अरे भाई, तुम तो बिहारियों का शिनाख्ती कार्ड नहीं बना सके, तुम हमें शिनाख्त क्या देते? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने बनवाए हैं। नादरा के खिलाफ हमने काम किया। बहरिया टाउन में सबकी सिट्टी गुम होती है। अरबों रुपए के पैसे, डूबे हुए पैसे हमने जमात इस्लामी ने अपने दफ्तर में लाकर प्यादर बनवाते हैं अब उनसे, ताकि चेक भी पहुंच ना हो सके और लोगों को फराहम करते हैं। ये जमात इस्लामी है और अभी तो हम इक़्तिदार में नहीं है। इसलिए आपसे कहता हूं, आप जमात इस्लामी का मेयर लाएंगे, वो आपके लिए लड़ेगा। हम रोएंगे नहीं, मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाएंगे, हम फाइल फेंक के नहीं जाएंगे, हम किस्से नहीं बहाएंगे। हम इंशाअल्लाह अपने इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे। अभी ये 100 में से 80% करप्शन होती है, 20% भी नहीं लगता। इंशाअल्लाह हम ये तो कर देंगे, हम ब्यूरोक्रेसी नहीं बदल सकते, लेकिन हम इंशाअल्लाह 80% तो लगा सकते हैं। 20% ये खाएंगे, अगर इनको रोकने लगे तो 80% भी हम पे नहीं लगेगा। इसलिए काम करेंगे, काम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और बाकी इख्तियार इनसे छीनेंगे इंशाअल्लाह। जब मेयर वो होगा जो आपका तर्जुमान होगा, जिसको अपनी फाइल का मसला नहीं होगा, जिसको अपने आप को डेवलप नहीं करना होगा, जिसके दिन और रात के मशागिल इस तरह के नहीं होंगे कि जिसमें उसका एक वक्त किसी और मसरूफियत में लगता होगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपके लिए लड़ेगा भी। सारे प्रोजेक्ट बनवाएंगे इंशाअल्लाह, इसी की पार्टी से K4 बनवाएंगे, इसी की पार्टी हुकूमत से छीनेंगे। एक मरतबा आप जमात इस्लामी को मौका दीजिए कि टीम देखें, काम करने के लिए दयानत भी चाहिए होती है, सलाहियत भी चाहिए होती है। दयानत हो, सलाहियत नहीं हो तो कुछ नहीं होता, और अगर सलाहियत हो और दयानत ना हो तो जरदारी साहब की तरह होता है, सब कुछ चला जाता है हमारे हाथों से। और अगर ये दोनों हो तो फिर काम होता है। फिर टीम चाहिए होती है, एक आदमी अकेला चना क्या बाहर झोंकेगा,
یہ ہے نا, کیسے کام کرے گا؟ ٹیم چاہیے ہوتی ہے, ٹیم ہے ہمارے پاس الحمدللہ, نگرانی کریں گے سارے کام کی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ووٹ دیں, ترازو پہ مہر لگائیں. آپ کا ووٹ اگر یہاں نہیں ہے تو جہاں ہے وہاں جا کر ووٹ ڈالیں. ترازو پہ آپ چیئرمین کو ووٹ ڈالیں گے, یہ چیئرمین میئر کو منتخب کرے گا. یہی ووٹ آپ کا ایک ہی چیئرمین, وائس چیئرمین کا ایک ووٹ ہے, وائس چیئرمین ٹاؤن کا چیئرمین منتخب کرے گا. پوری ایک ووٹ سے 3 ٹیئرز آئیں گی. آپ کی ذمہ داری ہے, اللہ کو بھی جواب دینا ہے. سوچے کراچی کا یہ حال کر رہے ہیں, اسی طرح ہماری مائیں بہنیں چنچیوں میں دھکے کھاتی رہیں, اسی طرح ہمارے حالات برباد رہیں. ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں, اب صرف مطالبات نہیں کرتے, اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. الخدمت کا ہسپتال تو خود ناظم آباد میں ہی موجود ہے. آپ جانتے ہیں یہ کیا سروسز ہیں, آپ جانتے ہیں پانی کے پلانٹ چل رہے ہیں, آپ جانتے ہیں سیلاب ہو تو جماعت اسلامی, زلزلہ ہو تو جماعت اسلامی اور الخدمت. اور آج ہم نے اس بات کا ان دنوں میں فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, اور ہم نے بنو قابل کے نام سے پروجیکٹ شروع کیا ہے. 19 تاریخ کو ہم چاہتے تھے یہ ٹیسٹ کسی جگہ پہ لے لیں, کسی چھوٹے گراؤنڈ پہ لے لیں, پھر سوچا نشر پارک میں لے لیں, پھر سوچا اسٹیڈیم میں لے لیں. اتنی رجسٹریشن نوجوانوں نے, لڑکوں لڑکیوں نے کروائی ہے کہ ہم لڑکوں کا الگ اور لڑکیوں کا الگ ٹیسٹ لے رہے ہیں, اور لڑکوں کا ٹیسٹ بھی باغ جناح میں لے رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگ رجسٹر ہوئے ہیں. ان کو پڑھائیں گے, پھر ان کو جاب دلوائیں گے. جو جاب اپرچونٹیز آئی ٹی فیلڈ میں ہیں, پہلے سے اس پر ورکنگ کر رہے ہیں, ہزاروں بچے پڑھیں گے. ابھی تو ہم اقتدار میں نہیں ہیں. میں آپ سے اور تو نہیں وعدے کرتا کہ آسمان سے تارے توڑ کر لائیں گے. ایک بات ضرور کرتا ہوں, جماعت اسلامی کا میئر آئے گا انشاءاللہ, اس شہر کو ہم لیڈنگ آئی ٹی سٹی بنانے کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. اس سے تبلیغات آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے. اب بچوں کے ہاتھوں میں مزید کوئی مافیا بندوق دے کر چھینا جھپٹی میں نہیں لگائے گا, نشے کا عادی نہیں بنیں گے. یہ 2 کروڑ یوتھ ہیں یہاں پر, 3 کروڑ سے زائد آبادی میں 2 کروڑ یوتھ ہیں. کہاں پھینک دیں ان کو؟ روزگار نہیں دو, تعلیم نہیں دو, ڈراپ آؤٹ ریشو ہے, کہیں نہیں جا سکتے سارے. اب ان کے آئیڈیاز جائیں گے, ان کی اسکل ایکسپورٹ ہوگی, پاکستان کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی انشاءاللہ. ٹھان لیے ہم نے کہ اس جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, فری لانس کام کریں گے یہ لوگ انشاءاللہ, ریمیٹنس بھی لائیں گے. یہ ہمارا ویژن ہے, ہمارے اختیار میں ہوگا نہیں ہوگا, پیر پکڑنے پڑے صنعت کاروں کے. انشاءاللہ اس شہر میں آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے آئیے اس پورے ویژن کے ساتھ چلیں, ہمارا ساتھ دیں. اب خواتین کے لیے یہ ایک پارٹی ہے جماعت اسلامی جس نے خواتین کا بلدیاتی منشور اناؤنس کیا ہے, اور ہم ریکریشنل پارک بنائیں گے خواتین کے لیے. ہم جو ان کی محفوظ ٹرانسپورٹ کا ایک پروجیکٹ بنائیں گے. اللہ نے چاہا تو بہت کچھ ہوگا. ہم صرف دعوے نہیں کر رہے, ہم صرف دعوے نہیں کر رہے. جب اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا, آپ نے ووٹ دیا تھا, تو اس سے زیادہ کر کے دکھایا تھا جتنا ہمارا اختیار تھا. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے, انشاءاللہ تعالی یہ شہر پھر جگمگائے آئے گا, چمکے گا, دمکے گا, مہکے گا. اس کا بچہ پڑھے گا, اس کا جوان آگے بڑھے گا, یہ ترقی کرے گا کراچی تو پاکستان ترقی کرے گا. بہت بہت شکریہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.